قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا رازق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے والا، ہر کام اللہ بنانے والا، تو اس سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے، ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم لوگ مسلمان ہو کر مرو، یعنی اسلام کی حالت پہ ہماری موت آنی چاہیے۔ پوری کوشش، پوری توانائیاں اس پر صرف ہونی چاہیے کہ دین ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں باقی بچ جائے۔ اگر ہم دین پر ہیں اور خدا نہ خواستہ ہماری اولادیں دین پر نہیں ہیں، ہمارے بچے دین پر نہیں ہیں، تو ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بلکہ کہا کہ گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر خود گناہوں سے بچ گیا، خود دین پر عمل کر لیا، لیکن نسلیں اور اولادیں اس کی بے دین ہو گئی، اولادیں اور نسلیں اس کی غلط راستے پر چل پڑی، اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ یعنی ایک ہم اگر نماز پڑھیں اور ہمارے بچوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا اور ہمارے گھر والوں نے نہیں رکھا، تو آدمی خوش نہ ہو کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا، اس کا کام اچھا ضرور ہے لیکن ادھورا ہے، نامکمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی کے روز و شب، ہماری زندگی کا نشیب و فراز جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اچھا وقت آیا، کبھی مشکل وقت آ گیا، اچھا وقت آیا، کبھی پریشانی کا وقت آ گیا، طرح طرح کے حالات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن زندگی تو انہی نشیب و فراز کا نام ہے، زندگی تو انہی کمی زیادتی کا نام ہے۔ لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ کسی وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے ہم باہر نہ ہو، اور زندگی کا جو پہیہ چلتا رہتا ہے، زندگی تو دیکھیے وقت محو پرواز ہے، وقت کا پہیہ، وقت کی پرواز کبھی بھی نہیں رکتی، وہ تو چلتا ہی رہے گا، وقت تو محو پرواز رہے گا، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا دن ہماری زندگی سے وہ کم ہوتا رہے گا اور ہم موت کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ یہ یوں سفر مستقل چل رہا ہے ہمارا، لیکن جب ہمارے پیش نظر رہے کہ مقصود ہمارا زندگی میں جو بھی مرحلے ہمارے پیش آئیں، ان تمام مراحل میں ہمیں شریعت کی پابندی کرنی، اور شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ مقصود اصلی ہمارا یہ ہو کہ ہمیں ایمان کی حالت پر دنیا سے جانا ہے، ایمان نہ ہاتھوں سے چلا جائے، اور اللہ تعالی ہماری جو آخری اور ابدی زندگی ہے، وہ آخری اور ابدی زندگی اللہ تعالی ہماری بہتر بنائے، کیونکہ اسی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔
کیونکہ آخرت ہی بہتر بھی ہے اور آخرت بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا فانی ہے اور دنیا کچھ عرصے کی ہے. جس کا اللہ نے جتنا وقت لکھ دیا وہ اسی وقت پر جائے گا. ان الآخرت خیر و ابقا، قرآن کریم میں فرماتا ہے آخرت وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد لدنیا کا بقدر بقائک فیہا وَأَعِدْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے. تو مقصود تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے بچے وہ دنیا میں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے، تمام دنیا کے شوقوں کو جو جائز شوق ہے ان کو پورا کرے، خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دے اور آخرت کی بھی خوشیاں ان کو دے. یہی دعا سکھلائی قرآن پاک میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کی کوئی اچھائی نہیں مانگی، نہیں، دنیا بھی چاہیے. جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا بھی چاہیے اور دنیا بھی اچھی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا کی. دیکھیے یہ بہت بڑی دعا، عجیب دعا ہے یہ. اگر آپ اس دعا پر غور کرو تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی تمام ضرورتیں اور آخرت کی اس آیت میں بند ہو گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھ کو ہمیں دنیا کی اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. آپ مجھ کو بتائیے کوئی چیز باہر ہے؟ کوئی چیز باہر ہے؟ اور لفظ جو کلام پاک نے رکھا حسنہ، اچھائیاں، اچھائیوں کی کوئی حد بندی ہے؟ کوئی حد بندی نہیں. اچھائیوں سے مراد جائز چیزیں ہی ہوں گی، برائی تو ناجائز تو ہو نہیں سکتی. تو تمام جائز چیزیں دنیا کی اچھائیاں وہ اس آیت میں بند ہیں. اور آخرت کی بھی اچھائیاں، بہت ساری اچھائیاں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سی اچھائی ہے. وقنا عذاب النار، اور اللہ تعالی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. دوزخ کے عذاب سے بچ گئے تو بارے کے نیارے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت میں ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یعنی اہل جنت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور اہل دوزخ کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہے. یہ ہے رزلٹ آؤٹ ہونا. دنیا کا رزلٹ وہاں آؤٹ ہوگا کہ کون دنیا میں کامیاب ہے. ارب پتی آدمی کامیاب نہیں ہے، کھرب پتی آدمی کامیاب نہیں ہے، بنگلوں والا آدمی کامیاب نہیں، گاڑیوں والا کامیاب نہیں. کامیاب کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پروانہ دیا، وہ ہے کامیاب. آج ہمارے ہاں لوگ کہتے کامیاب وہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو. پتہ نہیں یہ کوئی دعا، یہ کوئی کامیابی نہیں. اگر یہ کامیابی ہوتی آقا کریم علیہ السلام ہم کو یہ دعا بھی بتلا کے جاتے کہ بھئی مال کی دعا مانگو. خود بھی مانگتے، نہ اپنے لیے مانگی نہ اولادوں کے لیے مانگی، بلکہ یہ دعا سکھلا دی ہم کو، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما جو آپ نے ہم کو رزق عطا فرمایا اور اس میں ہم کو برکت عطا فرما. تو کامیابی کیا؟ کہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کامیابی یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے. ناکامی وہ کہ نامہ اعمال خدا نہ خواستہ بائیں ہاتھ میں ملے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نہ ماں اپنے بچوں کو پہچانے گی، نہ باپ اپنے اولادوں کو پہچانے گا، نہ دوست احباب، نہ عزیز رشتہ دار. دنیا کے حسین ترین رشتے، محبت بھرے رشتے، ماں باپ کا رشتہ، وہ تک منہ پھیر لیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑی پریشانی کا وقت ہوگا.
تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم بھی نہیں پہچانیں گے. یہ نامہ اعمال ہوگا جب نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، کیونکہ ہمیشہ رہنے کا فیصلہ وہاں ہوگا. دیکھیے دنیا میں تو حالات بدلتے رہتے ہیں نا. آج ایک آدمی نہ کوئی 100% کوئی کامیاب ہے، نہ کوئی 100% ناکام ہے دنیا میں. اللہ رب العزت نے دنیا کی تصویر ایسی بنائی ہے کہ ہر ایک کی تصویر نامکمل ہے، کسی کی مکمل نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی خلا اس تصویر میں رہتا ہے. کسی کے پاس یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے. صحت ہے تو مال نہیں ہے، مال ہے تو صحت نہیں ہے. سب کچھ ہے تو حافظہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ ہوگا. اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. لیکن اور نہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، سب کو پتا ہے، بالکل اظہر من الشمس بات ہے. لیکن جب موت آئے گی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. وہ ہوگی دائمی زندگی، وہ ہوگی ابدی زندگی. وہ ابدی زندگی جو ہے، جس کو جو چلا گیا دوزخ میں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. ہمارے اعمال تو کسی قابل نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم اس بادشاہ سے مانگ رہے ہیں جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو بڑی سے بڑی چیز مانگو، اپنی حیثیت چھوڑو، اس کی حیثیت سے مانگو، تو جنت الفردوس مانگو.